تو سب سے پہلے بیمار پرسی کی فضیلت، عیادت کی فضیلت۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے جو سنن ابی داود میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے اگر صبح کے وقت جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جو بھی بیمار ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، یہ صحیح مسلم کی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا عیادت سے واپس آنے تک جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کسی کی عیادت کے لیے چلا گیا، جب تک واپس نہیں آیا وہ یوں ہے گویا کہ یہ جنت کے باغ میں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب تم مریض، یعنی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم مریض یا کسی قریب الموت شخص کو دیکھو، عام بیماری ہے یا کوئی شخص وہ موت کے قریب ہے، مرنے والا ہے، تم اس کے پاس جاؤ تو اس کے سامنے بھلائی کا کلمہ زبان سے نکالو، کیونکہ تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، یعنی مریض کے لیے بھلائی اور عافیت کی دعا مانگو۔ جب بھی کسی مریض کے پاس جاؤ تو یہ مت کہو کہ بھئی تم تو بہت زیادہ بیمار ہو، نہ معلوم بچتے ہو نہیں بچتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے سامنے بھلائی کا کلمہ کہو کہ اللہ تمہیں صحت دے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ بیماری گناہوں سے صاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ دعاء الطبرانی، امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو، بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرو، ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بیمار کے پاس جائیں تو جب اس کے پاس سے اٹھیں اس سے درخواست کریں کہ آپ دعا کریں، تو وہ بیمار اپنے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ عیادت کرنے والے کو بیمار سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض جب تک حالت مرض میں رہتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کے پاس جاؤ تو موت کے سلسلے میں اس کا غم دور کرو، یہ تقدیر تو نہیں بدل سکتا لیکن مریض کا دل خوش کر دیتا ہے۔ موت کے متعلق اس کا دل خوش کرو کا مطلب یہ ہے یعنی اس کی صحت کی تمنا پیدا کرو کہ بھئی اللہ تمہیں صحت دے گا، نیک اعمال کے لیے اللہ تمہیں شفا دے گا۔ بیمار پرسی کا طریقہ کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں کسی بیمار کی عیادت کے لیے تو سنت طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے جانا چاہیے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مریض کی عیادت کرنے میں شور و شغب نہ کرنا، مریض کے پاس جا کے شور شرابہ نہ کرو، اور مریض کے پاس کم بیٹھنا سنت ہے۔ وہاں جا کے گپیں شروع کر دینا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ وہاں جا کے اس کی عیادت کر کے اور بیمار پرسی کر کے حال احوال پوچھ کے اس کے پاس سے اٹھ جانا چاہیے، یعنی بلا ضرورت زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ مریض کی عیادت کے لیے کوئی دن یا وقت مقرر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات کے تمام اوقات میں حسب سہولت مریضوں کی عیادت فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تو اس کے سرہانے بیٹھ جاتے، اس کا حال دریافت کرتے اور پوچھتے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ یعنی یہ سنت ہے کہ جب ہم مریض کے پاس بیٹھ جائیں اس کے سرہانے، اگر چارپائی بیڈ پہ جگہ وہاں بیٹھیں، مگر نہ کرسی لے کے اس کے سرہانے بیٹھ جائیں۔ نبی علیہ السلام یوں بیٹھا کرتے تھے اور پھر اس کا حال احوال پوچھتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس بیٹھتے اور بیمار کی پیشانی پر بعض اوقات پیشانی پہ ہاتھ رکھتے اور بعض اوقات اس کے نبض پہ ہاتھ رکھتے، اور اگر وہ کچھ مانگتا تو اس کے لیے وہ چیز منگواتے اور فرماتے مریض جو مانگے وہ اس کو دے دو، بشرطے کہ وہ چیز اس کے لیے مضر نہ ہو۔ جو چیز مریض کو تکلیف دے یا اس کی بیماری میں اضافہ کرے تو ایسی چیز اس کو نہ دو۔
جیسے جس چیز کی طرف اس کی طبیعت کرے وہ چیز اس کو دے دیا کرو۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی پیشانی پر دست مبارک رکھتے اور پھر اس کے سینے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اور دعا فرماتے۔ مریض کے پیشانی پہ ہاتھ رکھتے، پھر یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے یوں پیٹ کی طرف اس ہاتھ مبارک کو لے آتے۔ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا عیادت کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو فرماتے کوئی فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے یہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے۔ یعنی یہ بھی سنت ہے کہ مریض کے پاس جا کے 3 مرتبہ یہ کلمہ کہنا، اے اللہ اس مریض کو شفا دے، اے اللہ اس کو شفا دے، اے اللہ اس کو شفا دے۔ مریض پر کیا پڑھا جائے؟ جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو عیادت تو اصل یہی ہے کہ حال احوال پوچھنا، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی قریبی عزیز ہوتا ہے، کوئی گھر کا فرد ہے، تو اس کی عیادت کے ساتھ ساتھ بیماری ختم کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متاثرہ حصے پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، سر میں درد ہے تو سر پہ، کہیں اور درد ہے بدن پہ، وہاں ہاتھ پھیرتے اور آپ علیہ السلام فرماتے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے تمام انسانوں کے پالنے والے تکلیف کو دور فرما، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیماری کو ذرہ برابر باقی نہ چھوڑے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ بعض لوگ شفا کو شفا بولتے ہیں، یعنی مریض کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو شفا دے، حالانکہ شفا اور شفا ان دونوں کے معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شفا کا معنی ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے، اسے صحت مل جائے، اور شفا کے معنی ہے کنارے کرنا۔ شفا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو شفا دے، یعنی کنارے لگا دے۔ تو اس لیے اس میں خیال کرنا چاہیے یہ لفظ شفا ہے، شفا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، وہاں پہ شفا کا لفظ ہے، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اللہ نے تمہیں یعنی وہاں سے بچا لیا۔ اس لیے یہ لفظ انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفا کا لفظ۔ تو نبی علیہ السلام کبھی تو اس طریقے سے مریض کے متاثرہ حصے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھتے اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفا۔ ایک اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ علیہ السلام مریض کے پاس جاتے تو آپ علیہ السلام 7 مرتبہ پہلے آپ علیہ السلام یہ فرماتے اللہم اشفی، اللہم عافی، اے اللہ اس کو شفا دے، اے اللہ اس کو عافیت دے۔ اور کبھی آپ علیہ السلام 7 مرتبہ یہ دعا کرتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ سنن ترمذی کی دعا ہے، 7 مرتبہ پڑھ کے نبی علیہ السلام اس مریض کے لیے دعا کرتے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت سے مجھے ایک تکلیف تھی، تو میں نے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ اس کی شکایت کی، یا رسول اللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا مجھے یہ تکلیف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدن میں جہاں بھی درد ہے درد والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو، جہاں درد ہے اس جگہ اپنا ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہو۔ یہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اسی جگہ پہ ہو، 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ میں اس دعا کے کلمات یوں ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ 3 مرتبہ بسم اللہ، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، جہاں پہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درد کو دور فرما دیں گے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، گھر میں خاص طور پہ چھوٹے بچے ہیں، نظر بد کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کی نظر لگ جاتی ہے، اور نظر والدین کی بھی لگتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ میرے بچے پہ میری نظر نہیں لگتی، والدین کی نظر علماء نے لکھا سب سے زیادہ لگتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی بچے کی کوئی حرکت اچھی لگے ماشاء اللہ
لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنی چاہیے۔ تو اگر ہمیں پتہ چلے کہ بھی مجھ پہ یا میرے کسی عزیز پہ نظر بد کا اثر ہو چکا ہے تو اس کے لیے یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو ان کلمات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے اور فرماتے تھے تمہارے بزرگ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی منقول ہے، وہ اپنے بچوں پہ یہ دم ڈالا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام نے بھی یہ دم ڈالا۔ کلمات یہ ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور علماء نے لکھا جن بچوں پہ نظر بد کے اثرات ہوں صبح و شام یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھ کر ان پہ دم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کے بدن پہ پھوڑا ہوتا، کوئی زخم لگ جاتا، کوئی دانہ نکل آتا تو نبی علیہ السلام اس کے لیے جو دم فرمایا کرتے تھے یہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی زمین پہ رکھتے، شہادت والی دائیں ہاتھ کی انگلی زمین پہ رکھتے اور پھر آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے بسم اللہ کی تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگر نظر بد، جادو، جنات وغیرہ کے اثرات ہوں اس کے لیے نبی علیہ السلام سے جو منقول یعنی مسنون اذکار ہیں ان میں سے معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، خاص طور پہ رات کے وقت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ان صورتوں کو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو پڑھ کے یوں اپنے دست مبارک پہ پھونک دیتے اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اپنے بدن پہ پھیر دیتے رات سوتے وقت۔ یہ ایک مسنون عمل ہے جادو، جنات وغیرہ ان چیزوں سے حفاظت کے لیے۔ نظر بد کے لیے ایک اور یہاں پہ یعنی عمل لکھا ہوا ہے اور یہ معرف القرآن مفتی شبیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ صحابی کا واقعہ ہے، حضرت صالح بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارے، ان کے سفید رنگ تندرست بدن پر عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی اور ان کی زبان سے نکلا میں نے تو آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا۔ یہ کہنا تھا کہ صالح بن حنیف کو سخت بخار چڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وضو کریں اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کریں، یہ پانی صالح بن حنیف کے بدن پہ ڈالا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو اس کا بخار وہ فوراً اتر پڑا۔ اگر گھر میں علم ہو کہ بھی فلاں کی نظر لگ گئی، وہ وضو کرے، وضو کا پانی نیچے کسی برتن میں ٹب وغیرہ میں جمع کرے اور جس پہ یعنی آپ کو خطرہ ہے یا جو بیمار ہے اس کے اوپر وہ پانی ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ایک اور بڑی پیاری دعا ہے اور یہ بکھرے موتی میں بھی ہے، معرف القرآن میں بھی ہے۔ ابن عساکر کی روایت ہے جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غمزدہ تھے، سبب پوچھا تو فرمایا حسن و حسین کو نظر لگ گئی۔ جبریل امین نے کہا یہ سچائی کے قابل چیز ہے، نظر بد کا اثر ہوتا ہے، آپ نے یہ کلمات پڑھ کر ان کو اللہ کی پناہ میں کیوں نہیں دیا؟ اور فرمایا یوں کہو اللہم یا ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ نبی علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے، حضرت حسن حسین ان پہ دم کیا، ان پہ پھونک ماری تو کہتے ہیں وہ فوراً دونوں اٹھے اور کھیلنے کودنے میں لگ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی جانوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو اسی پناہ کے ساتھ پناہ دیا کرو، اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں، یعنی یہ ایسی پیاری دعا ہے۔ آخر میں ایک اور عمل ہے، اگر کسی پہ یعنی یہ خطرہ ہو کسی کو یہ بھی مجھ پہ جادو کا اثر ہو چکا ہے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے تعویذات کر دیا، مجھ پہ کالا جادو ہے، تعویذ ہیں، تو اس حوالے سے یہ بڑا پیارا عمل ہے اور یہ حدیث ہے موطا مالک کی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں صبح و شام یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی جادو کی وجہ سے مجھے گدھا بنا دیتے، لیکن الحمدللہ میں ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جادو سے میری حفاظت فرمائی ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا وہ کلمات کیا ہیں، وہ کلمات کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ یہودیوں کے جادو سے بچیں،
اور آپ کو ڈر تھا اگر یہ کلمات نہ پڑھتے تو یہودی جادو کی وجہ سے آپ کو گدھا بنا دیتے. تو انہوں نے فرمایا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. یہ کلمات ہیں جو موطا مالک امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ حدیث یہ روایت موجود ہے. تو یہ آج کا ہمارا مذاکرہ تھا کہ ایک تو ہم نے عیادت کے لیے اگر جانا ہے کسی کی تو عیادت کس طرح کرنی ہے, پھر بیمار پہ کون کون سے کلمات پڑھنے چاہیے, کون کون سے کلمات ہیں جو مسنون ہیں. اگر کسی ساتھی کو مطلب وہ چاہتے ہیں کہ جی میں یہ دعائیں مجھے یاد نہیں ہے, میں لینا چاہتا ہوں, بڑا موبائل ہے تو یہ میں کتابچہ دے دیتا ہوں, اسے تصویر بھی لے سکتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میری طرف آپ بھیج دیں, میں اس سے یا کوئی اور اس سے جو اچھی تصویر ہے بولے کہ وہ بھی بھیج دوں گا جس میں یہ دعائیں ہوں, خاص طور پہ نظر بد کی دعا, جادو سے حفاظت وغیرہ کی دعائیں. اور اگر کوئی ساتھی میں طارق بھائی اگر وہاں سے فوٹو اسٹیٹ لینا چاہتے ہیں تو میں اس کو کہہ دوں گا کہ جو خاص خاص دعائیں وہ فوٹو اسٹیٹ کر لیں گے, ان کے پاس پڑی ہوگی وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. جی